سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر ہیں، سلامتی ہی سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ نالائے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی، پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، عشق فرمودہ قاصد سے سبک گام عمل، عقل سمجھی ہی نہیں مانے پیغام ابھی۔ قربانی ہے کیا؟ قربانی کا حصول کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام 17 سال کی عمر میں بتوں کو توڑنے کا جگر رکھتے ہیں، تو پھر 86 سال کی عمر میں اپنے پیارے بچے کی قربانی کو پیش کرنے کا بھی جگر رکھتے ہیں۔ یہ جرت ہے تو بہادری بھی ہے، یہ ارتقاء ہے تو کاملیت بھی ہے، مگر ہم جس سنت ابراہیمی پہ عمل پیرا ہیں، ان کے آداب، ان کی فرضیت، ان کے واجبات اور ان کی شرفیت و سعادت کو سمجھتے بھی ہیں۔ قربانی ہی کے مسائل پہ آج گفتگو ہونے والی ہے، اور بہت زبردست اور ضروری گفتگو ہے ان لوگوں کے لیے جو قربانی دیکھتے ہیں، کرتے ہیں، سنتے ہیں، کھاتے ہیں اور پھر قربانی سے مطمئن ہوتے ہیں۔ کن جانوروں کی خرید و فروخت ہونی چاہیے؟ کیا آن لائن قربانی ہو سکتی ہے؟ کیا اگر آپ کے پاس قرض ہے، یعنی آپ مقروض ہیں، تو پھر قربانی کرنا آپ کے لیے واجب ہے کہ نہیں ہے، یا پھر پہلے قرضہ ادا کریں؟ بہت ہی پیچیدہ مسائل پہ آج گفتگو ہوگی، اور آج کی محفل میں جو ہمارے مہمان ہوں گے انتہائی معروف، معتبر، معزز مہمان ہیں ہمارے، اسلامی نظریاتی کونسل کے سابق ممبر بھی رہ چکے ہیں اور دور حاضر میں ممبر ہیں رویت حلال کمیٹی کے، مفتی ابراہیم قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خوش آمدید۔ آج کے ہمارے دوسرے مہمان بہت ہی اچھی گفتگو فرمانے والے، جامع تیمیمیہ سے آپ کا تعلق ہے اور بہت ہی پیارے انداز سے نوجوانوں سے خطاب فرماتے ہیں، قربانی کے مسائل پہ آج روشنی ڈالیں گے مفتی فضل سبحان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خوش آمدید۔ جزاک اللہ۔ حضور، ذی الحج کا مہینہ آ چکا ہے، پہلے تو اس مہینے کی سعادتیں ذرا تفصیل سے بیان فرما دیں، اور پھر یہ کیا احکامات ہیں، کیوں ان کو چوتھے مہینے میں رکھا ہے، جس کی حرمت کے شرائط اور جس کی فضیلت کا اہتمام شریعت نے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ ذی الحج کے جو فضائل ہیں اور اس کا جو شرف ہے، دیکھا یہ گیا ہے کہ اس کے بارے میں اولاً لوگوں کو معلومات نہیں ہے، ایسا ہی اور معلومات ہونے کے باوجود لوگ اس کی طرف وہ توجہ نہیں دیتے جو دینی چاہیے۔ صحیح۔ ماہ ذی الحج جو ہے اشہر حرم قرآن کریم کی اصطلاح ہے، شریعت کی اصطلاح ہے، 4 حرمت والے وہ مہینے جی، کہ جن کا ادب کا پاس جاہلیت عرب کے لوگ بھی رکھتے تھے، اچھا، اور اسلام نے بھی اس کی حرمت کو اور اس کو شرف کو برقرار رکھا۔ صحیح، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب۔ تو یہ جو ذوالحج کا مہینہ ہے، یہ ان اشہر حرم میں سے 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، جن کو 12 مہینوں پر یہ اعزاز حاصل ہے، ان کو حرمت والا مہینہ قرار دیا گیا۔ تو ذوالحج کے بارے میں یہ ہے۔ اچھا، ہم نے یہ سنا کہ مہینوں میں جی، سب سے افضل مہینہ ماہ رمضان ہے، صحیح، دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، صحیح، اور راتوں میں شب قدر ہے۔ بے شک، ایسی ہی یہ جو فضل کا جو منہاج ہے، اگر اسے آپ اشروں پر لے جائیں صحیح، تو علماء نے لکھا کہ یہ جو عشرہ ہے، یعنی 10 کا عدد، تو ایک عشرہ دنوں کا ہے اور ایک عشرہ راتوں کا ہے۔ صحیح، پورے سال میں جو دن کا عشرہ ہے وہ ماہ ذی الحج کے پہلے عشرے جیسا کوئی عشرہ نہیں خوبصورت، سال بھر میں۔ ماشاءاللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں ابن آدم کا جو عمل ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہے اور اتنا عزت و حرمت والا ہے کہ، اور اس میں اس قدر ثواب ہے نیک عمل کا کہ کسی اور مہینے میں اس عمل کا اتنا ثواب نہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا ان 10 دنوں کے علاوہ اگر جہاد کیا جائے تو کیا اس کا ثواب بھی اس کے برابر نہیں؟ فرمایا وہ بھی اس کے برابر نہیں، اللہ اکبر، اللہ یہ کہ مجاہد جائے
اپنے سامان اور اپنی جان کے ساتھ، اور نہ جان واپس آئے نہ سامان واپس آئے. شہادت کا رتبہ. ہاں، شہادت کا ایسا رتبہ وہ تو اس سے اعلیٰ ہے، لیکن اس سے کم درجے کے جو اعمال ہیں تو ماہ ذوالحج کی 10 تاریخ میں کیے ہوئے اعمال کا درجہ سال بھر کے اور زیادہ ہے. اچھا، اس کے علاوہ یہ تو عشرہ ہے ماہ ذوالحج ایام کا. صحیح. اور جو راتوں کے عشرے ہیں ان میں سب سے اعلیٰ اور افضل عشرہ ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہے. صحیح. راتوں میں. اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو علماء نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عشرہ ذوالحج ہے ہوتا یہ ہے کہ ایک چیز میں خود شرف نہیں ہوتا یا کم ہوتا ہے، لیکن کسی نسبت کے آنے سے اس کا شرف بڑھ جاتا ہے. صحیح. تو ماہ ذوالحج میں سب سے حرمت والا جو دن ہے وہ 9 ذوالحج ہے، جس کو ہم روز عرفہ کہتے ہیں، اور جس دن بندگان خدا حجاج اکرام جو ہیں وہ عرفات میں اللہ کے حضور میں حاضری دیتے ہیں. تو یوم عرفہ بہت عظیم الشان اور رفیع الشان دن ہے. تو چونکہ اس عشرے میں وہ شامل ہو گیا تو اللہ نے اس کی برکت سے سارے عشرے کو بابرکت کر دیا. جیسے ماہ رمضان میں جو آخری عشرہ ہے راتوں میں، وہ اس کی افضلیت کی وجہ یہ بتائی گئی کہ اس عشرے میں شب قدر موجود ہے. تو شب قدر کے شرف کی وجہ سے اللہ نے یہ سارا شرف اس آخری عشرے کو عطا فرمایا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مفتی فضل سبحان صاحب، فصل ربک ونحر، یعنی ایک تو نماز بھی ہے، صلاۃ بھی ہے، پھر قربانی بھی ہے. قربانی کی اہمیت کیا ہے؟ کون سی قربانی قابل قبول ہے؟ کون سی ایسی قربانی ہے جو رد ہو جاتی ہے، ریاکاری کے زمرے میں آ جاتی ہے؟ ذرا بیان فرمائیے گا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. قرآن کریم کی سورہ کوثر کی جو آیت آپ نے تلاوت کی پڑھی، فرمایا نماز پڑھی اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے. جی. اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ نماز ہو، قربانی ہو یا کوئی بھی عبادت ہو تو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو. الا للہ الدین الخالص. قرآن کریم نے ایک دوسری آیت میں اس بات کو یوں اجاگر کیا کہ اے نبی کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. بے شک. دیکھیے قربانی کا عمل اتنا افضل ہے کہ یہ جو 10 دن ہے تو یہ اشہر حج بھی ہے، یہ اشہر حرم میں سے بھی ہے، حرمت والے مہینوں میں بھی داخل ہیں اور حج کے دنوں میں بھی داخل ہے. قرآن کریم میں سورہ فجر کی جو آیت ہے والفجر ولیال عشر، اکثر مفسرین نے لکھا کہ اس فجر سے مراد یوم النہر 10 ذی الحجہ کی فجر، اور ان 10 راتوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کریم نے جب کوہ طور پر ہم کلامی کا وعدہ کیا تو 30 دن کے روزہ رکھنے کے بعد انہوں نے مسواک کی. اللہ کریم نے فرمایا 10 روزے اور رکھو وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. وہ جو 10 دن تھے مفسرین کے مطابق وہ بھی ذی الحجہ کے 10 دن تھے. گویا ان 10 دن کے روزوں کی برکت سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ بنے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اسی طرح قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، کہ اللہ کا ذکر کرو معلوم دنوں میں. مفسرین نے لکھا اس سے مراد بھی یہ 10 دن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ دنیا کے سب سے بہترین دن عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن ہے. اب جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ بعض دن یا رات کو فضیلت نسبت کی وجہ سے ملتی ہیں، عمل کی اپنی اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت. میرا تو بس یہی آسرا ہے. اگر رمضان کو فضیلت ملتی ہے قرآن کی وجہ سے، بلکہ میں کہوں گا صاحب قرآن کی وجہ سے، تو عشرہ ذی الحجہ کو فضیلت قربانی کی وجہ سے مل رہی ہے. 10 ذی الحجہ کو یوم النہر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں انسان نہر کرتا ہے. اور اس قربانی کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا خواب دیکھتے ہیں، اور انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، کہ اپنے بیٹے اور لختے جگر کو اپنی چھری سے ذبح کر رہے ہیں. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. اتنا بڑا امتحان، یعنی اتنی بڑی قربانی
ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے تیار ہو گئے، اللہ نے جنتی مینڈا بھیج دیا۔ ہم تصور میں تو یہ رکھیں کہ ضرورت پڑنے پر اولاد کو بھی قربان کریں گے، جان بھی قربان کریں گے، خواہشات کی قربانی اور جانور کی قربانی تو معمولی چیز ہے۔ تو جب اس کانسیپٹ کے ساتھ ہم قربانی کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اللہ کریم کو 10 ذی الحجہ یوم النحر میں خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسندیدہ نہیں۔ فرمایا کہ جب یہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرتا ہے، زمین پر خون گرنے سے پہلے اللہ قربانی کرنے والے کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اپنی قربانی کے وقت موجود رہو، بہتر یہ کہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح کی جائے، اور یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے کھر، اپنے سینگ، اپنے بال، اپنے اون، اپنی کھال سمیت لایا جائے گا اور ہمارے ترازو کے پلڑے کو بھاری کر دے گا۔ ٹھیک آپ نے یہ بات کی ہے، اس پہ میں مزید وضاحت چاہتا ہوں مفتی ابراہیم قادری صاحب سے۔ مفتی صاحب، اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھنا زیادہ فضیلت کے حامل ہوتا ہے قربانی ہوتے ہوئے۔ بہت سے افراد ایسے ہیں جو قربانی میں خود نہیں دیکھ پاتے، بعض اوقات پیسے دے دیتے ہیں کہ بھئی لے لینا، خرید فروخت کرنا، اس کے بعد قربان کر دینا۔ خاص طور سے معاشرے کی، ہمارے طبقے کی وہ خواتین جو محروم ہیں، بیوہ ہیں یا دیگر مسائل ان کے سامنے ہیں، تو وہ خود سے خرید و فروخت تو کر ہی نہیں سکتے، یہاں تک کہ قربانی دیکھ بھی نہیں پاتی، تو ان کے لیے کیا احکامات ہیں؟ جی، افضل تو یہی ہے کہ قربانی اپنے ہاتھ سے کی جائے، اپنے ہاتھ سے ذبح کیا جائے، لیکن یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ کچھ لوگ دل کے مضبوط ہوتے ہیں اور کچھ لوگ دل کے نرم ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ وہ ذبح کرنا تو درکنار، وہ ذبح دیکھ نہیں پاتے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو خون دیکھیں تو ان کی طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ دیکھیں، یہ مجبوری تو اپنی جگہ پر ہے، اگر ایسی مجبوری ہے تو ٹھیک ہے، وہ اپنا وکیل بنا سکتے ہیں اور ان کی جگہ کوئی اور ذبح کر سکتا ہے۔ لیکن جو شخص خود ذبح کرنے پر قادر ہے اور اسے ذبح کرنے کا عمل بھی آتا ہے، ٹھیک، تو اسے چاہیے کہ وہ خود ذبح کرے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ ذبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الذبح کبشین اقرنین املحین موجوعین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم ذبح میں یعنی 10 ذی الحج کو خود اپنے ہاتھوں سے ذبح فرمایا۔ چنانچہ بعض حدیث میں یہ آیا کہ آپ نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سے فرمایا رضی اللہ عنہ کہ آپ چھری تیز کرو، اس کو پانی دکھاؤ، اور اس کے بعد پھر آپ نے اسے لٹایا۔ لٹانے کے بعد آپ نے اس کے پہلو پر اپنا قدم مبارک رکھا، اللہ اکبر، اور قدم مبارک رکھنے کے بعد آپ کی یہ الفاظ تھے، اللہم منکا و لکا من محمد و آل محمد و امت محمد او کما قال۔ تو آپ نے ذبح کرنے سے پہلے یہ الفاظ کہے کہ اللہم منکا، اے اللہ یہ تیری طرف سے ہے، تیرا عطیہ ہے، ولکا، اور یہ تیری رضا کے لیے، اور یہ میری طرف سے ہے، میری آل کی طرف سے ہے، میری امت کی طرف سے ہے۔ اگر آپ غور کریں مصعب آپ بھی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے زبان سے نیت کہنی چاہیے، یہ ایک نیت ہے جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا زبان سے تلفظ فرمایا۔ اور جیسے آپ نے آیت پڑھی، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ بھی دل میں جو آنے والے ارادے ہیں اس کا اظہار زبان سے کیا جا رہا ہے۔ تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ نیت کا اگر ذکر زبان پر آ جائے تو دل کو زیادہ اطمینان ملتا ہے، اور سننے والے اپنی اصلاح کرتا ہے کہ یہ اللہ کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود، پھر آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر۔ ایک اور بھی میرے پاس نقطہ مل گیا آپ کی اس خوبصورت سی گفتگو میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت وہ ہے کہ جو امتی کو بھی یاد رکھتی ہے اپنی آل اولاد کے ساتھ۔ کتنے افراد ایسے ہیں جب قربانی کرتے ہیں تو ایک حصہ ان کے نام کا بھی کرتے ہیں، یا پھر کتنے افراد ایسے ہیں جو قربانی کے وقت رسول کو بھی یاد رکھتے ہیں؟ اس موضوع پہ گفتگو ہوگی، ایک مختصر سا وقفہ لے کر آتے ہیں، الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے۔ اگر آپ کا شمار معاشرے کے ان افراد میں
ہے کہ جو قربانی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، یا پھر خود سے جا کے جانور کی خرید و فروخت نہیں کر سکتے، یا پھر چاہتے ہیں کہ قربانی میں آپ کا حصہ جائے مگر تھوڑا سا فاصلہ رکھنا بہتر سمجھتے ہیں، تو آپ کے لیے یہ سوال ہے مفتی صاحب کیا کریں وہ افراد جو لوگ خود ذبح نہیں کر سکتے، خود ذبح نہیں کر سکتے، نہیں دیکھ سکتے، یا پھر خرید و میں نے فروخت بتایا بہت سے لوگ کمزور دل کے لوگ ہوتے ہیں، ذبح نہیں کر سکتے. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے بکری لی یا دمبا لیا، صحیح، آپ کہتے ہیں یہ تو میرے قابو میں آ جائے گا، صحیح، لیکن آپ بیل اور گائے اور اونٹ کے لیے چھری پھیرنے کے لیے آپ کی ہمت نہیں ہے، صحیح، ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کسائی کو کہہ دیجئے، اسے سمجھا دیجئے، صحیح، پاس کھڑے ہو جائے. صحیح، اگر ذبح نہیں کر سکتے تو پاس کھڑے ہو جائیں، صحیح، اور اگر پاس کھڑا ہونا بھی آپ کے لیے مسئلہ ہے تو بس ٹھیک ہے، آپ کی طرف سے کوئی شخص بھی وکیل بن کر ذبح کر دے، اور وہ اللہ نیتوں کے حال کو جانتا ہے، آپ کے عمل کو جانتا ہے. تو ذبح اپنے ہاتھوں سے کرنا ضروری نہیں ہے. صحیح، ذبح اپنے ہاتھوں سے کرنا افضل عمل ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کو ذبح کا طریقہ بھی معلوم ہے اور جن میں ان کا دل برداشت کرتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اور کئی لوگ ایسے ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ہر آدمی کو ایک طرح سے پیدا نہیں کیا. صحیح. تو جو لوگ ہمت نہیں کرتے اور ان کے بس میں نہیں ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. ٹھیک. مفتی صاحب آن لائن قربانی ہو سکتی ہے؟ آپ صرف ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ یا کیمرے پہ یا فیس بک پہ یا کسی اور ڈیجیٹل طریقے پہ دیکھیں کہ جی قربانی ہو گئی ہے، اب گوشت آ جانا چاہیے، مناسب ہے؟ کوئی شرائط؟ دیکھیں افضل تو وہی ہے کہ قربانی کا جانور خود پہلے سے لے کر اسے پالا جائے، چارہ کھلایا جائے اور اپنی تھوڑی سی اس کے ساتھ کوشش کی جائے تاکہ انسیت بڑھ جائے. انسیت کے بعد اس کو قربان کرنا یہ بہت بڑا جذبہ مانگتا ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. دوسری بات یہ کہ ایک آدمی اگر اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کرتا تو بہتر یہ ہے کہ وہ کسائی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیں. اس صورت میں ضروری یہ ہے کہ وہ ذبح کرنے والا بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے اور جس نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا ہے وہ بھی پڑھے گا. اگر وہ نہیں پڑھے گا تو بھی قربانی خراب ہو جائے گی. اچھا. تیسری بات یہ کہ اگر وہ ہاتھ بھی نہیں رکھ سکتا تو کم از کم قربانی کے وقت موجود رہے، اور خواتین اگر پردے کا ایشو ہے تو گھر وغیرہ سے دیکھ لیں. چوتھی صورت میں یہ کہ آن لائن قربانی آپ کسی کو بھی وکیل بنا دیں، وہ ان شرائط کا خیال رکھے کہ اگر وہ بکری ہے تو 1 سال کی ہو، بھیڑ ہے 1 سال کا ہو، اگر 6 مہینے کا بھیڑ بھی ہے لیکن لگتا سال کا ہے وہ بھی جائز ہے. گائیں، بیل، بھینس وغیرہ میں 2 سال، اونٹ میں 5 سال ہو، دانت اس کے پورے ہو، اس میں ایسی خارش نہ ہو کہ اس کا اثر اس کی ہڈیوں تک پہنچا ہو، اتنا لاغر نہ ہو، ایسا لنگڑا نہ ہو کہ وہ پاؤں رکھ کر مذبح خانے تک جا ہی نہ سکے، اندھا نہ ہو، تہائی سے زیادہ اس کی بینائی نہ جاتی ہو، دانت زیادہ ٹوٹے ہوئے نہ ہو، کان بالکل پیدائشی نہ ہو یا تہائی سے زیادہ کٹ گئے ہو، سینگ کو ایسے توڑا جائے کہ اس کا اثر دماغ تک چلا جائے. یعنی اس طرح کی بہت سی شرائط اگر اس میں آپ دیکھ لیتے ہیں اور کسی کو وکیل بنا دیتے ہیں، وہ کسی دوسرے علاقے میں آپ کی طرف سے قربانی کر لیتا ہے، آپ کی اجازت سے کرتا ہے تو بالکل جائز ہے. ان شرائط کو ملحوظ نظر رکھا جائے اور صرف اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے، مطلب یہ کہ کسی کو وکیل بنا دینا یا آن لائن قربانی کرنا، اپنے آپ کو مشقت سے بچانا، تو کانسیپٹ ہی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں، آپ کے ہاتھ، آپ کے کپڑے، آپ کا جسم خون سے تر ہو جائے اور آپ جو ہے وہ تھکن محسوس کریں. 4 گھنٹے کے بجائے آپ کو 8 گھنٹے لگ جائے. محض اپنی تن آسانی کے لیے کسائیوں کو اجرت پر رکھنا اور یہ کہ جلدی ہمارا کام ہو جائے، تو ان چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. قربانی کی روح کو سمجھا جائے، قربانی کے اصل جو تصور حقیقت ہے اس کو نظروں کے سامنے لایا جائے. ٹھیک، خوبصورت فرمایا آپ نے. میں ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں، میری سمجھ سے بالاتر ہے اور یقیناً اس پہ میرے لیے تشنگی ہے، میں چاہتا ہوں کہ سمجھوں اور میرے جیسے بہت سارے افراد سمجھیں. مفتی ابراہیم قادری صاحب، کیا وجوہات ہیں کہ جیسے ہی آپ ذی الحجہ کا چاند دیکھیں، اگر آپ قربانی کی نیت رکھتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ ناخن نہیں تراش سکتے، بال نہیں کتروا سکتے، وہ افراد جو قربانی کرنا چاہتے ہیں، کیا وجوہات ہیں؟ ذرا بیان فرمائیے گا. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو قربانی کرنا چاہے تو ذو الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد ناخن نہ کاٹے، بال نہ کاٹے. تو یہ احادیث طیبہ میں آیا. یہاں 2 باتیں سمجھنی چاہیے. ایک یہ کہ یہ جو مسئلہ ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا فلسفہ کیا ہے.
اس کا فلسفہ یہ ہے کہ ایام حج میں جو حاجی ہے تو وہ ناخن کاٹتا ہے اور بال لیتا ہے قربانی کے عمل کے بعد. صحیح. تو اب یہاں جو بیٹھا ہوا آدمی ہے تو جس نے جانور خریدا اور جس نے قربانی کرنی ہے تو جب وہ ناخن نہیں لے گا، بال نہیں لے گا، تو گویا وہ اپنے آپ کو مشابہ کر رہا ہے حاجیوں کے اور ان لوگوں کے جو اللہ کی راہ میں حج کرنے کے لیے گئے ہیں. صحیح. تو جس طرح نیکی بہت اچھی چیز ہے، صحیح. نیکوں سے مشابہت بھی ایک اچھی چیز ہے. خوب. تو یہ اللہ کے ان نیک بندوں سے جو اللہ کے مہمان ہیں اور بہت افضل عمل کے لیے وہاں تشریف لے گئے ہیں، صحیح. ان حاجیوں سے ایک مشابہت ہے. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ اس مسئلے کی نوعیت کیا ہے. صحیح. تو یہ فرائض اور واجبات میں سے نہیں ہے. اچھا نہیں ہے، واجبات میں سے مستحب نہیں. عمل ہے، بہتر ہے کہ ایسا کیا جائے. لیکن اگر کوئی ذوالحج کا چاند نظر آنے کے بعد بھی وہ کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. خاص طور پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ذوالحج کا چاند دیکھنے کے بعد ناخن کاٹنا واجب ہیں، مونچھیں کاٹنا واجب ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی کی ناخن بہت بڑھ گئے ہیں اور وہ حد سے زیادہ تجاوز کر گئے ہیں. صحیح. آپ کے لب جو ہیں وہ اتنے ہیں کہ پانی پیتے ہیں تو وہ اس پانی میں ڈوبتے ہیں اور ماہ ذوالحج آ گیا ہے. صحیح. تو واجب ہے کہ آپ اس کو کاٹیں. اس صورت میں واجب ہو جائے گا. ظاہر ہے کہ وہ تو واجب ہے نا. ٹھیک ٹھیک. نہیں، بہت سے لوگ اس کو عذر بناتے ہیں کہ اس وجہ سے نہیں کاٹ رہے کہ یہ معاملات. جی 40 دن، اور اصل میں یہی ہے کہ اتنے بڑھ جائیں کہ کھانا اس کے اندر پھنسنا شروع ہو جائے. صحیح. غلاظت اس کے اندر پھنسنا شروع ہو جائے، یا اتنے لمبے بال ہو جائیں لبوں کے کہ پانی میں ڈوبنا شروع ہو جائیں، تو اس میں کاٹنا چاہیے. وہ لوگ کہ جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے، صحیح. اور وہ عشرہ ذوالحج میں انتظار کریں یہاں تک کہ لوگ جو ہے وہ قربانی شروع کر دیں، اس کے بعد وہ کاٹ لے، تو اسے اللہ رب العزت اپنے فضل سے قربانی کا ثواب عطا فرمائے. ماشاءاللہ. مفتی صاحب، ایک اور مشکل درپیش ہے. بہت سے افراد جو ہمیں سوالات بھیجتے ہیں تو وہ یہ بات پوچھتے ہیں قرض دار کے لیے قربانی ہے کہ نہیں ہے؟ مقروض ہے مگر چاہتا ہے کہ اس وقت اس کے پاس ہے پیسہ، وہ قربانی کر دے، اپنا حصہ فضیلتوں میں سے سمیٹ لے، تو اس کے لیے کیا احکامات ہیں؟ مفتی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، جی، جیسے ناخن اور بال نہ کاٹنا، اس کا ایک فلسفہ تو مفتی صاحب نے بیان کیا ماشاءاللہ. ایک میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ جب ہم قربانی کا جانور خریدتے جی، تو اس جانور کا بھی ہم دودھ نہیں نکالتے، اس سے نفع نہیں اٹھا سکتے بعض صورتوں میں. تو اسی طرح چونکہ اصل تو ہم نے اپنی جان کی قربانی دینی، تو اس جانور کے ساتھ بھی مشابہت ہو رہی ہے کہ ہم اپنے ناخن اور بال نہ کاٹیں. ضرورت پڑنے پر ہم نے اپنے آپ کو بھی، یہ ایک عاشقانہ عبادت ہے حج کی طرح، تو ہم نے اپنے آپ کو یعنی ٹوٹل سبمیشن، مکمل سپردگی، یعنی جو ایک تجویز اور تفویض کی زندگی ہے نا، تو انسان تجویز سے ہٹ کر تفویض کی زندگی اختیار کرتا ہے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. دوسرا میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ بھائی ناخن اور بال نہ کاٹے، یہ مستحب عمل ہے. صحیح. اور جیسے 40 دن سے زیادہ ہو گئے ہوں تو پھر تو کاٹنا ضروری ہے. صحیح. تو اس نیت سے بھی وہ نہ کاٹے کہ ایک تو میری حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہو رہی ہے، صحیح. اور یہ نیت اور استحضار بھی رکھے کہ ہو سکتا ہے جی، کہ قربانی کے ان 3 دنوں میں صاحب نصاب ہو جاؤں اور میں قربانی کر لوں. زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں فرق یہ کہ زکوٰۃ میں نصاب پر سال کا گزرنا شرط ہے، اچھا، اور قربانی کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے. 10 11 12 ذی الحج یعنی 10 کی فجر کے بعد سے لے کر 12 کی مغرب سے پہلے تک کسی بھی وقت اگر کسی کے پاس اتنا مال آ جائے کہ وہ صاحب نصاب ہو جائے، 52.5 تولہ چاندی کی مالیت جو آج 59,000 روپے 60,000 روپے بنتی ہیں، تو یہ نیت بھی کرے کہ اللہ کریم ہے اور اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں، تو میں اچانک صاحب نصاب بن کر قربانی کر لوں. یہ جو آپ نے سوال پوچھا کہ دیکھیں زکوٰۃ یا قربانی کے لیے جیسے آپ نے کہا کسی پر قرض ہے، تو اکثر لوگ کہتے ہیں جی میری قربانی ہوتی نہیں ہے. تو ایک تو یہ کہ اس کے اوپر قرض کتنا ہے، فرض کر 1 لاکھ ہے، اور اس کے پاس ضرورت سے زائد گاڑی، ضرورت سے زائد مکان، ضرورت سے زائد سامان، آج کل لاکھوں روپے کے موبائل، کروڑوں روپے کی گاڑیاں، اور یہ برانڈڈ چیزیں
اگر ان کو ہم ملائیں تو میرے خیال میں ہر آدمی کے پاس ضرورت سے زائد چیزیں ہیں، تو اگر وہ قرض اس سے منہا اور مائنس کر دیں گے تو بھی بہت سے لوگ صاحب نصاب رہتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر کسی کے اوپر قرض زیادہ ہے اور وہ قربانی کرنا چاہے، قرض لے کر کرنا چاہے، قربانی ہو جائے گی، نیت یہ ہو کہ میں نے یہ قرض ادا کرنا ہے، چونکہ قرض ادا نہ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمایا یغفر للشہید، شہید کی بخشش اور مغفرت ہو جائے گی، قرض کی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، شہید کی مغفرت اور بخشش ہو جائے گی مگر قرض کی نہیں ہوگی، بہت واضح رہے۔ اور یہیں پہ ایک اور بات بھی آپ کہہ چکے ہیں کہ اگر آپ کسی کو قربانی کرتا ہوا دیکھیں اور وہ آپ کا مقروض ہے تو خدا کے واسطے یہ مت کہیے کہ لاؤ پہلے قرضہ نکالو، قربانی کی ہے اللہ کی راہ میں تو دے رہے ہو، ہمیں کب دو گے؟ ذرا اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا، ایک مختصر سے وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے، مزید وضاحت طلب کریں گے۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ یقین جانیے پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ قربانیاں اسی ملک پاکستان میں ہوتی ہیں۔ مختلف حصوں میں بٹے ہوئے لوگوں کو جوڑتی ہے یہ قربانی، ہمیں ایک شناخت دیتی ہے کہ ہم قربان ہونے کا جگرہ رکھتے ہیں۔ ہم وہی مسلمان ہیں کہ جن کے مہینوں کا آغاز بھی قربانی سے ہوتا ہے اور اختتام بھی قربانی پہ ہوتا ہے، یعنی ہمیں حصوں سے جوڑ کے ایک مکمل متحد بناتی ہے، مگر قربانی میں بھی تو حصے ہوتے ہیں۔ اس کے حوالے سے ذرا پوچھنا چاہتا ہوں مفتی فضل زبان صاحب، قربانی کے حصوں کے کیا اشکال ہیں؟ سمجھ سے بالاتر ہے کہ کچھ میں 7 ہیں، کچھ میں 1 ہیں، کچھ میں 2 ہیں۔ جب میں قربانی کر رہا ہوں تو میں آیا 7 ناموں کا ذہن میں تصور کروں، یہ ضروری ہے کہ نہیں؟ روشنی فرمائیے گا۔ دیکھیں، بکری یا دمبا اس میں تو ایک حصہ ہوتا ہے، صحیح۔ جیسے گائیں، بیل یا اونٹ وغیرہ بڑے جانور ہیں، اس میں 7 حصے ہو سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ۔ صحیح۔ اچھا، کم سے کم کی کوئی لیمٹ نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ جی طاق ہو سکتے ہیں، جفت نہیں ہو سکتے، 7 سے کم نہیں ہو سکتے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بڑے جانور میں 2 حصے بھی ہو سکتے، 3 بھی ہو سکتے، 4 بھی ہو سکتے، 5 بھی، 6 بھی، اور زیادہ سے زیادہ 7، اس سے زیادہ نہیں۔ البتہ اس بات کا خیال رہے، یہ بات پیش نظر رہے کہ کسی ایک حصہ دار کا حصہ 1 سے کم نہ ہو، یعنی اگر 4 آدمی کر رہے ہیں تو وہ ایک حصہ کر لے، اب ہر آدمی کے اوپر جو ایک حصہ فرض تھا اس سے تھوڑا ایکسٹرا وہ کر رہا ہے، وہ نفل میں کاؤنٹ ہو جائے گا۔ اگر آپ یوں کہتے کہ بھائی 4 آدمیوں کے تو جو ہے وہ ایک حصہ ہے اور 5ویں کا آدھا ہے، آدھا نہیں ہو سکتا، تو ظاہر ہے کہ اس سے سب کی قربانی خراب ہو جائے گی۔ کسی ایک حصہ دار کا حصہ 2 حصے ہو ایک سکتے ہیں، حصے سے کم نہ ہو، 2 بھی ہو سکتے ہیں، اور قربانی میں عقیقے کی نیت بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ آپ جیسے لڑکا ہے تو اس کے لیے بڑے جانور میں 2 حصے متعین کریں گے، لڑکی ہے تو 1 حصہ متعین کریں گے، اور نفلی حصہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنی امت کی طرف سے، جیسے 2 مینڈے اگر ذبح کیے، فرمایا 1 میری طرف سے، 1 میری امت کے ان افراد کی طرف سے جو قربانی نہیں کر سکتے۔ ایسا رسول جو نہ فرش پہ اپنی امت کو بھولا، نہ عرش پہ اپنی امت کو بھولا۔ تو اگر کوئی استطاعت رکھتے ہیں، صاحب ثروت ہیں، وہ ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قربانی کا ایک حصہ متعین۔ ایسا رسول جو نہ فرش پہ بھولا نہ عرش پہ بھولا، اور یہاں بھی اور وہاں بھی رحمت للعالمین ہے، اور پھر ایسے رسول کا امتی لوگوں کے لیے باعث رحمت نہ بنے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں پوچھتا ہوں اور مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں، آپ کا تعلق اسلامی پروگرام سے، الف لام میم آپ میزبانی کرتے ہیں اس کی، اللہ کے حقوق تو حقوق اللہ ہو گئے، بندوں کے حقوق حقوق العباد ہو گئے، کیا آپ کے اسلام میں جانوروں کے کوئی حقوق نہیں جو اس طرح سے پیش آتے ہیں جانوروں کے ساتھ؟ اسلام وہ بہترین اور خوبصورت مذہب ہے جس نے انسانوں کو حقوق تو دیے ہیں، جانوروں کو بھی دیے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو بھی اگر ٹکر ماری ہوگی تو قیامت کے دن اس کا بدلہ بھی دلوایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ ظلم قیامت کے روز اندھیروں کی صورت میں ہوگا، اور فرمایا اتقوا الظلم، ظلم سے بچو۔ ظلم کی تعریف کیا ہے؟ جی ظلم کی تعریف یہ ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، جو اس کی جگہ نہیں ہے، کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری چیز پر رکھنا۔ معاشرت کے جو بہترین اصول ہے، ہر چیز کی اپنی جگہ اور ہر چیز اپنی جگہ پر۔ ایک آدمی اگر خوبصورت جانور تلاش کرتا ہے اور اس کو مل جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے،
لیکن اگر اس کو خوبصورت جانور نہیں ملتا تو وہ یہی کہے کہ نہیں میں تو ضرور اس کو تلاش کروں گا، اور اس کی اس چاہت کو دیکھ کر بیوپاری اس عمل پر مجبور ہو جائے جس سے وہ جانور کو تکلیف دے رہے، تو اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک بات میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ قربانی کے جانور جو مہنگے اور خوبصورت خریدے جاتے ہیں تو خریدتے وقت ہی سوشل میڈیا پر اس کی تصویر اپلوڈ کر دیتے ہیں، پھر قیمت بھی لکھ دیتے ہیں، پھر روزانہ اس کو چارہ کھلاتے ہوئے اور گھماتے ہوئے ویڈیوز وائرل کرتے ہیں، تو یہ ریا اور دکھلاوا نہیں ہے؟ شدید ریاکاری۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان یسیر الریا شرکن، معمولی دکھلاوا شرک ہے۔ نماز جیسا بڑا عمل، من صلی یرائی فقط اشرک، نماز پڑھی دکھلاوے کے لیے شرک کیا، من صام یرائی فقط اشرک، روزہ رکھا دکھلاوے کے لیے شرک کیا، من تصدق یرائی فقط اشرک، صدقہ دیا قربانی کی دکھلاوے کے لیے اس نے شرک کیا۔ اور قربانی کے موقع پر یہ ایک جو نیگیٹو پروپیگنڈا لبرلز کی طرف سے ہوتا ہے کہ بھائی لاکھوں کروڑوں روپے کے جانور خریدنے اور خون بہانے کے بجائے آپ رفائی فلائی سماجی کام کر لیں، آپ کو ثواب ملے گا۔ ایسا کہتے ہیں۔ تو دیکھیں اس لبرلز پروپیگنڈے کا جواب یہ ہے کہ دین عقل کا نام نہیں نقل کا نام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہیں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو فالو کرنا ہے۔ ایک تو سنت کو تازہ کرنا، اور دوسرا اپنی جان کی قربانی کا استحضار تبھی ہوگا جب چھری چلے گی اور خون بہایا جائے گا۔ اور ان لوگوں کو یہ ضرور کہا جائے کہ آپ یہ بات اس وقت کیوں نہیں کہتے کہ ہیپی نیو ایئر میں کروڑوں روپے کی آتش بازی کے بجائے صدقہ اور سماجی فلاحی کام کیے جائے، ویلنٹائن ڈے منانے کے بجائے آپ فلاحی کام کریں، کروڑوں روپے کی گاڑیاں خریدنے کے بجائے اور برانڈڈ گڑیاں اور موبائل خریدنے کے بجائے شادی منگنی کی تقاریب میں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنے کے بجائے آپ سماجی فلاحی کام کریں۔ یہ جملہ اس وقت ان کی زبانوں پر نہیں آئے گا، وہاں ریاکاری نظر نہیں آتی، یہ مذہب سے بیزاری اور دین سے بیزاری کی مفتی صاحب آخری لمحہ رہ گیا اور میں چاہتا ہوں قربانی کی کھال پہ بھی ذرا بات ہو جائے، کن افراد کو پہنچانی چاہیے، کن سے بچنا چاہیے؟ آیا جب آپ نے قربانی کر دی وہاں پہ آپ کی ذمہ داری ختم تمام شد، یا پھر قربانی کی کھال کا جو ڈسٹریبیوشن ہے وہاں تک آپ کی ذمہ داری ہے؟ قرآن کریم میں سورہ توبہ میں مصارف زکوٰۃ 8 بیان کیے گئے۔ جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، یعنی بیوہ ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، مقروض ہے، غلام ہے، ان کو کھال دی جا سکتی ہے۔ کسائی کو کھال بطور اجرت کے نہیں دی جا سکتی۔ اگر کوئی دے گا بطور اجرت کے تو اس کھال کی رقم کو صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے اس کھال کو صحیح مستحق تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، بصورت دیگر قربانی خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ تو ہم اس میں جان نہ چھوڑائیں، ہر این جی او ہر ٹرسٹ کو نہ دے جس کی شرعی ایڈوائزری ہو، جس کو کرائٹیریا کا پتہ ہو کہ زکوٰۃ کے مستحق کون لوگ ہیں، ان مدارس کو، ان این جی اوز کو، ان ٹرسٹ کو، ان رفائی اداروں کو یہ دی جائے۔ خود اپنے ہاتھ سے پہنچانا اس کو ضروری ہے۔ خدا نہ خواستہ غلط ہاتھوں میں چلی گئی اگر قربانی کی کھال تو اس میں ہماری ذمہ داری ہے، قربانی رد ہو جائے گی، امکان ہے؟ بالکل، ثواب سے محرومی ہوگی، بالکل ہوگی۔ خوبصورت، بہت شکریہ مفتی فضل سبحان صاحب آپ کا، بہت شکریہ مفتی ابراہیم قادری صاحب۔ جی بالکل، میں ایڈ کرنا چاہوں گا۔ جی جی، ابھی مفتی فضل سبحان صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی کہ مہنگے جانور اور ایسے جانور۔ بات یہ ہے کہ اگر یہ جو قربانیاں ہو رہی ہیں اس وقت، آپ نے کہا کہ پورے اسلامی ممالک میں سب سے زیادہ قربانی کی شرح جو ہے وہ پاکستان میں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ پوری ایک صنعت بن گئی جی، قربانی کا جانور پالنے سے لے کر اس کے خریدنے تک، اس کے ذبح کرنے تک، اس کی کھالوں کے معاملے تک۔ بتائیے ملک کو کتنا فائدہ ہوگا، کتنے بے روزگار لوگ روزگار میں آ جائیں گے۔ قربانی کا عمل جتنا زیادہ ہوگا امت کو اتنا نفع پہنچے گا، غریبوں کو اتنا نفع پہنچے گا۔ اچھا، یہ سرکولیشن ہوگی، یہی روپیہ جب آپ دیہات والوں کو دیں گے یہی واپس آپ کی تجارت میں آئے گا، آپ کی فیکٹریوں میں آئے گا، امیروں کے پاس آئے گا، شہروں میں آئے گا۔ تو یہ تو ایک بہت بڑا چین ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ جب قربانی دیتے تھے تو رسول اللہ کی طرف زیادہ کثرت سے قربانی رکھتے تھے اور اپنا ایک حصہ رکھ لیا کرتے تھے، ایسا ہی ہے؟ یہ حدیث میں آیا کہ آپ 2 مینڈے ذبح کرتے تھے۔ کسی نے کہا علی 2 مینڈے کس لیے؟ فرمایا ایک اپنی طرف سے، ایک حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کاش کہ امت میں یہ جذبہ بیدار ہو جائے، خلفائے راشدین کی طرح صاحب ہے
کرام کی طرح. کاش کہ اسی نیت کے ساتھ انہی مقاصد کا حصول ممکن ہو سکے. کاش کہ ہم قربانی کی روح تک پہنچ سکیں. واضح رہے کہ قربانی کے جسم یا کھالے یا گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا, نیتیں پہنچتی ہیں. نیتوں کا خلوص بڑا ضروری ہے. اللہ کرے کہ یہ نیتیں ہماری رواں رہیں اور ایک دوسرے کے لیے خیر سگالی کا پیغام بڑھتا رہے. میرے پاس آج الفاظ نہیں ہیں, دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, مگر میں صرف اتنی بات پہ سارا کا سارا پروگرام کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں. قربانی دینے کا جذبہ بیدار کریں. دین آپ کو یہی سکھاتا ہے. جس میں بڑا حوصلہ ہے قربانی کا, اس کا مقام بڑا ہے. چاہے وہ کربلا کی قربانی ہو, چاہے وہ ذی الحج کی قربانی ہو, یا چاہے دین اسلام کی کہیں کہیں کی بھی قربانی ہو, قربانی دینے والے بنے, وہ قربانی قبول کرنے والا بنے گا. الف لام میم دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ کی امان میں.